السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و نظر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس میں قانون بھی ہے، تاریخ بھی، آئین بھی، مذہبی حساسیت بھی اور قومی احترام بھی۔ راجیہ سبھا نے پریونشن آف انسلٹ ٹو نیشنل آنر بل 2026 منظور کر لیا ہے، جس کے تحت وندے ماترم کی دانستہ توہین یا اس کی ادائیگی میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنے کو قابل سزا جرم بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک اہم بات، یہ بل ابھی قانون نہیں بنا ہے، ابھی اس کے 3 مراحل باقی ہیں۔ پہلا، اسے لوک سبھا سے منظور ہونا ہوگا۔ دوسرا، صدر جمہوریہ کی منظوری حاصل کرنا ہوگی۔ اور تیسرا، ان مراحل کے بعد ہی یہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ اگر یہ قانون بن گیا تو سزا کیا ہوگی؟ بل کے مطابق اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وندے ماترم کی توہین کرے یا اس کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالے تو اسے 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جس طرح قومی پرچم، آئین اور قومی ترانے جن گن من کو قانونی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح قومی نغمہ وندے ماترم کو بھی قانونی تحفظ ملنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وندے ماترم کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی تاریخ تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ مشہور ادیب بنکم چندر چٹرجی نے اسے تقریباً 1875 میں تحریر کیا اور بعد میں 1882 میں اپنے ناول آنند مٹھ میں شامل کیا۔ آزادی کی تحریک کے دوران یہ نغمہ بہت سے مجاہدین آزادی اور انقلابیوں کے لیے حوصلے اور جذبے کی علامت بن گیا، اسی لیے اس کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ سوال بھی اہم ہے۔ 1937 میں کانگریس کی ایک کمیٹی نے اس معاملے پر غور کیا۔ مختلف مذہبی اور سماجی حساسیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے دی گئی کہ صرف ابتدائی 2 بند عوامی استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد کے بعض اشعار پر متعدد مسلم علماء اور رہنماؤں نے یہ تحفظات ظاہر کیے کہ ان میں ایسے مضامین ہیں جو اسلامی عقیدہ توحید سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ بعد میں 24 جنوری 1950 کو دستور ساز اسمبلی کے اختتامی اجلاس میں ڈاکٹر راجندر پرساد نے اعلان کیا کہ جن گن من ہندوستان کا قومی ترانہ ہوگا، جبکہ وندے ماترم کو اس کی تاریخی خدمات کے پیش نظر مساوی احترام حاصل ہوگا۔ اسی بنیاد پر اسے قومی نغمہ کہا جاتا ہے، اگرچہ آئین ہند میں قومی نغمے کی اصطلاح الگ سے درج نہیں ہے۔ بعد کے برسوں میں بھی یہ موضوع عدالتوں اور پارلیمان میں وقتاً فوقتاً زیر بحث آتا رہا۔ حکومت اس بل کو کیوں لانا چاہتی ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ وندے ماترم آزادی کی تحریک کی ایک اہم علامت ہے، اس لیے جس طرح قومی ترانے اور قومی پرچم کی توہین جرم ہے، اسی طرح قومی نغمے کو بھی قانونی تحفظ ملنا چاہیے تاکہ قومی وقار اور آزادی کے شہداء کی یاد کا احترام برقرار رہے۔ اپوزیشن کی مخالفت کیوں ہے؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن کی مخالفت صرف وندے ماترم کے احترام سے متعلق نہیں تھی۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ پہلے نیٹ احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر حکومت جواب دے، اس کے بعد اس بل پر بحث ہو۔ اسی اختلاف کی وجہ سے اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا۔ دوسرا اعتراض آزادی اظہار سے متعلق ہے۔ بعض اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اگر قانون میں توہین کی تعریف بہت وسیع رکھی گئی تو مستقبل میں اختلاف رائے یا پرامن انکار کو بھی جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق قومی احترام اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آئین شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی بھی دیتا ہے، اسی لیے دونوں کے درمیان توازن ضروری ہے۔ تیسرا پہلو مذہبی حساسیت کا ہے۔ کچھ جماعتوں اور مسلم مذہبی حلقوں کا کہنا ہے کہ وندے ماترم کے بعض والے اشعار پر تاریخی طور پر مذہبی تحفظات رہے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کسی چیز کو اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے نہ پڑھنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کی توہین کرنا بالکل الگ بات ہے۔ اسلام ہمیں اختلاف کے باوجود احترام کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 108۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر زبان میں شائستگی اور رویے میں احترام باقی رہنا چاہیے۔ عدالتوں کا موقف کیا رہا؟ ہندوستانی عدالتوں نے مختلف فیصلوں میں یہ اصول واضح کیا ہے کہ قومی علامات کا احترام ضروری ہے، لیکن کسی شہری کو ہر صورت قومی ترانہ یا قومی نغمہ گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بشرطے کہ اس کا رویہ پرامن ہو اور اس میں توہین یا بے ادبی شامل نہ ہو۔ ممکن ہے اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو مستقبل میں عدالتیں یہ بھی واضح کریں کہ توہین کی قانونی تعریف کیا ہوگی اور اس قانون کا دائرہ کہاں تک ہوگا۔ یہ صرف ایک قانونی بل نہیں بلکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں قومی احترام، آئینی آزادی، مذہبی حساسیت اور جمہوری اقدار ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو جذبات کے بجائے قانون، تاریخ، آئین اور باہمی احترام کی روشنی میں سمجھیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کا بھی ایک مہذب انداز ہوتا ہے، اور ایک ذمہ دار معاشرہ وہی ہے جہاں قانون کا احترام بھی ہو، آئین کی پاسداری بھی ہو، مذہبی آزادی بھی محفوظ رہے اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال بھی رکھا جائے۔ آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔
اگر یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایسے ہی سنجیدہ اور تحقیقی تجزیوں کے لیے فکر و نظر کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔